آپ اپنی خواتین کے لیے تو عزت مانگتے ہیں، دوسروں کی آپ عزت نہیں کرتے. یہ پہلے نگران حکومت میں تھے. آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ چاہ کے بھی ان کو ہٹا نہیں پائیں گی. جب آپ یس سر کر رہے ہوں گے، یس میڈم کر رہے ہوں گے، تو اس سے اچھا تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے. خان صاحب کے بیانی کے بوجھ اٹھانے سے تھک تو نہیں گئی. پھر وہ کیمرہ مین نے پھینٹا لا کے کارڈ بھی کھولے تھے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اور کارکن جو ہیں وہ ڈائریکٹ عوام نے اس سے آگے کچھ نہیں کرنا. جو آپ کی بیسٹ پرفارمنس تھی وہ آپ نے 9 مئی کو کر لی، اس سے آگے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی اینالائز ہی نہیں کر پائی، خان صاحب یہ اینالائز ہی نہیں کر پائے کہ یہ 9 مئی مسئلہ ہے. 30 پولیس والے آئے، آپ نے کوٹ کے بھیج دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتی تھی کہ معاملہ سیٹل ہو. جو ہم ہیں یا جو ہماری عوامی طاقت ہے، ہم اس کی بیس پہ آئیں گے. یہ بتائیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ، بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی جب کپڑوں پہ اعتراض آیا. اس کی نون لیگ کے اندر سے کسی نے مذمت نہیں کی. یار یہ کیا اسٹیٹمنٹ تم نے دی ہے یار. بعد میں انہوں نے کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں غصے میں آ گئی ہے، جو بھی معاملات. مثلا اٹ واز فائن جو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ان کی امیوں کے کپڑے، اور بڑی سخت پرابلم یہ ہے نا جی کہ آپ کو انسانی حقوق صرف وہی یاد آتے ہیں، اخلاقیات وہی یاد آتی ہیں جو آپ کی اپنی پارٹی کے بارے میں ہوں. تو اصول تو یہ نہیں کہتا نا. اصول تو یہ کہتا ہے کہ اکراس دی بورڈ اخلاقیات اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. آپ کے جو انسانی حقوق ہیں، آپ کی جو رسپیکٹ ہے، وہ تمام لوگوں کی ہونی چاہیے. لیکن اب چونکہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو یہاں پہ اصول، قانون، ضابطے، اخلاقیات وہی ہیں کہ جو آپ کی اپنی پارٹی کے لیے ہوں. دوسروں کے لیے آپ پھر وہ اپلائی نہیں کرتے. آپ اپنی خواتین کے لیے تو عزت مانگتے ہیں، دوسروں کی آپ عزت نہیں کرتے. تو وہ پھر اس فارمولے کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی. اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کر لی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب ہیں اور زاہد زمان صاحب ہیں چیف سیکرٹری، اتنا طویل عرصہ کوئی چیف سیکرٹری اور اتنا طویل عرصہ کوئی آئی جی رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے ٹینیورس تو چلتے رہے ہیں، لیکن اس میں جو سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے نگران حکومت میں تھے اور اس کے بعد ان کو چینج نہیں کیا گیا. تو وہ جو ٹرانزیشن آئی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. اور چونکہ بڑے قابل افسر ہیں دونوں، اور ان کو پتہ ہے کہ کون کون سے کوارٹرز میٹر کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے ان تمام کوارٹرز کے اندر اپنی سے بنا کے رکھی عامر ہوئی ہے. لیاقت نے کہا تھا ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ کام کس طرح سے کرنا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ چاہ کے بھی ان کو ہٹا نہیں پائیں گی، یا ہٹا نہیں سکتی، یا ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ نہیں، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو بھی معاملات تھے ان کو کنٹرول میں لے لیا ہے. ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ، سنکرونائزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ جو سی ایم کی طرف سے کہا جاتا ہے اس میں ان کو کوئی نا یا اختلاف نہیں سننے کو ملتا. تو سی ایم کے لیے ایسا چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ بڑا اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے سی ایم، کہ جس میں ان کو کوئی اختلافی رائے نہ برداشت کرنی پڑے، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو وہ جب آپ یس سر کر رہے ہوں گے، یس میڈم کر رہے ہوں گے، تو اس سے اچھا تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی میں ایک نوٹ کر رہا تھا کہ 5 ستمبر سے لے کر آج تک، یعنی کوئی 10 12 5 7 دن ہو گئے، جو تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، ان 5 7 دنوں میں بہت سخت قسم کے جو ٹویٹس ہیں خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے خلاف کیے، انتہائی سخت. لیکن حیرت انگیز طور پہ جو کور کمیٹی میں تقریباً 26 سے 30 لوگ جو ہیں، باقاعدہ نام بھی میں اگر آپ کہیں تو میں شیئر کر سکتا ہوں، انہوں نے خان صاحب کے ٹویٹس کو ری ٹویٹس بھی نہیں کیا، لائک بھی نہیں کیا، وائڈ کیا، ری ٹویٹ ہی نہیں کیا انہوں نے. یہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کی جماعت خان صاحب کے بیانی کے بوجھ اٹھانے سے تھک تو نہیں گئی؟ بالکل تھک گئی ہے، 100% تھک گئی ہے، اور وہ پریشان ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں اور الطاف حسین میں یہ مسئلہ ہوا تھا. اور الطاف حسین نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ جی میں اور کارکن ہم یکجا ہو جاتے ہیں تو اس میں سے رابطہ کمیٹی کی اہمیت ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب بھی اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یاد ہے 2013 میں ایم کیو ایم کے کارکنان نے ہی رابطہ کمیٹی کو گالم گلوچ کی تھی اور ان کو مارا تھا. ٹھیک ٹھاک پھینٹا لایا، ٹھیک ہے، پھر وہ کیمرہ مین نے پھینٹا لا کے کارڈ بھی کھولے تھے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوا تھا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر وہ لیڈر جو آپ کے ساتھ 99% ہے، 1% نہیں ہے، اس کو بھی گالی پڑ رہی ہے. ہر بندہ اپنی عزت بچاتا پھر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ اور کارکن جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک پارٹی سٹرکچر نہیں ہے تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. سٹرکچر آپ کو وہ موقع دیتا ہے کہ آپ نے ان مسئلوں سے نکلنا ہے.
عوام نے تو آپ کو 8 فروری کو ووٹ دے دیا, عوام نے عوام نہیں نے اس سے کرنا. آگے کچھ نہیں کرنا. اب آپ یہ کہیں گے جی وہ کوئی انقلاب نیپال کی طرح یا کوئی اس طرح کا آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. جو آپ کی بیسٹ پرفارمنس تھی وہ آپ نے 9 مئی کو کر لی, اس سے آگے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایشو یہ ہے کہ پھر آگے سے جو اسٹیبلشمنٹ نے بیسٹ پرفارمنس دی, اس کے بعد آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ. اب دیکھیں نا, تحریک انصاف آج تک یہ نہیں مان سکی کہ کیا 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا ریاستی جبر کے خلاف محبوب قائد کے جو کارکنان ہیں وہ باہر نکلے تھے. وہ بھی کنفیوز ہی ہے نا, کہ وہ کنفیوژن ان کو سوٹ کرتی ہے. اچھا ایسا لگتا ہے نظامی صاحب, اگر کسی مسئلے کو حل کرنا ہے نا, اس کا آدھا حل یہ ہے کہ آپ کو وہ یہ پتہ چل جائے کہ مسئلہ کیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی انالائز ہی نہیں کر پائی, خان صاحب یہ انالائز ہی نہیں کر پائے کہ یہ 9 مئی مسئلہ ہے. دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا, کہ آپ ایک ایسی خیالی دنیا میں ہیں کہ جس میں آپ کا یہ خیال تھا کہ جناب اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوگا, ہم ایک ریڈ لائن ہے, یہ کراس ہوگی تو انقلاب آ جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا سارا کچھ. آپ کا انالیسس جو ہے اس کے اندر وہ فالٹی تھا. آپ کا یہ خیال تھا کہ ایسے کچھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے ایک زمان پارک کی چھوٹی سی پکچر تھی نا, کہ 30 پولیس والے آئے, آپ نے کوٹ کے بھیج دیا, 100 آئے, آپ نے مار کے بھیج دیا, پھینٹا پھونٹا لاتا. پھینٹا پھونٹا لاتا, آپ نے کہا جی یہ ہماری سلطنت ہے, یہیں سے انقلاب نکلے گا, یہیں سے جو ہے وہ عوام کی تقدیر بدلے گی. لیکن کیا ہے کہ آپ جب اس کو لارجر پکچر میں لے کے آئے تو آپ بری طرح فیل ہو گئے. ابھی بھی یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ عوام نکلے گی, اٹھے گی, یہ پورا رجیم جو ہے یہ الٹ جائے گا. ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا. نظامی صاحب یہ بڑا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ خان صاحب کو ڈیل آفر ہو رہی ہے, پھر ہم نے ایک وقت میں دیکھا کہ بنی گالا شفٹ کرنے کی باتیں کی گئیں. کیا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ واقعی کبھی کوئی ڈیل کی آفر کی گئی, کچھ کہا گیا کہ پاجد مقلر نے کی کرنا ہے اس اسٹیبلشمنٹ میں, خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کے برسرے چیف منسٹر اپنا آرمی چیف ہی پہ آنے کے بعد کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیں 26 نومبر سے پہلے تک تو بالکل ایسے معاملات تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتی تھی کہ معاملہ سیٹل ہو, سسٹم آگے چلے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, تو اب اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا چاہیے. اور وہ ہائی پوائنٹ تھا کہ جب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک ایسے پوائنٹ پہ تھیں کہ جہاں پہ کنسنسس ہو سکتا تھا. اچھا کو تھوڑا انفارمیشن دیں, کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ جتنے بھی مذاکراتی لوگ انوالو تھے دونوں سائڈ سے, تو اس میں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں طے ہو جانی تھیں کہ عمران خان صاحب کو ظاہری بات ہے رہا تو نہیں کیا جائے گا. وہ تو بالکل ایک لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ساری چیزیں 9 پوائنٹس آپ کے ہو گئے ہیں, 1 پوائنٹ رہتا ہے تو پھر آپ نے رہا کر دیا. تو وہ تو ایک بعد میں چیز ہونی تھی, لیکن ایز کی طرف جانا تھا, آسانی کی طرف جانا تھا کہ نئے مقدمات نہ ہوں, پرانوں کے فیصلے ہو جائیں, آہستہ آہستہ نکال دیا جائے, جس طرح میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں, اس کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. وہ اتنی ٹھیک ہوئیں کہ پھر بایو میٹرک والے ایئرپورٹ پہ ہی چلے گئے کہ سر ادھر ہی انگوٹھا لگا لیں. تو وہ ایک پروسیس تھا, تو وہ پروسیس انیشیٹ ہو رہا تھا. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا یا جو ان کے ساتھ ایک مزاحمتی گروپ ہے, اس کا یہ خیال تھا کہ نہیں, جو ہم ہیں یا جو ہماری عوامی طاقت ہے ہم اس کی بیس پہ آئیں گے. تو وہ تو میرا خیال ہے مشکل ہے, یعنی کم بندے رہ گیا. بالکل رہ گیا, اور اب تو میرا خیال ہے اس کا چانس بھی کوئی نہیں ہے.